ٹوٹ کر ایک ستارے نے سبق ہم کو دیا، راہ کی روشنی بن جاؤ زمانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مرے ہم خواجہ بطحہ کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل اپنا ایمان ہو نہیں سکتا۔ محترم ناظرین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس پر کچھ دیر روشنی ڈالنے سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتی ہوں کہ بی بی آمنہ کے راز دلارے، حضرت عبداللہ کے جگر پارے، دائی حلیمہ کی نگاہوں کے تارے، ہم بے سہاروں کے سہارے، آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خلوص و محبت کے ساتھ درود و شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے جھوم جھوم کر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ میں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ دیر آپ اسلامی بہنوں سے اور بھائیوں سے اور اپنی ان مقدس اور پاک باز اسلامی ماؤں اور بہنوں کا ذکر جمیل کرنا چاہوں گی جنہوں نے اپنے کردار اور عمل سے اللہ کو راضی کر لیا تھا۔ میں ان قدسی صفت خواتین کا ذکر کروں گی جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ اور رسول کی رضا اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف تھا۔ ان کی صبح دین کے لیے تھی، ان کی شام دین کے لیے تھی، ان کی خلوت و جلوت دین کے لیے تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا دین کے لیے تھا، ان کا ہر کام دین ہی کے لیے تھا، اور ان کی زندگی اس طرح صدا دے رہی تھی، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ ہماری اسلامی و دینی بہنیں اور پاک باز مائیں اللہ اور رسول کی محبت میں اس طرح فنا تھی کہ ان کی خلوتوں کی صدا تھی نبی نبی، جلوتوں کی صدا تھی نبی نبی، گفتار کی صدا تھی نبی نبی، کردار کی صدا تھی نبی نبی، صبح کی صدا تھی نبی نبی، شام کی صدا تھی نبی نبی، تکلم کی صدا تھی نبی نبی، ترنم کی صدا تھی نبی نبی، اور سوتے جاگتے لبوں پر یہ نغمہ ہوتا تھا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ ان پاک باز اور غیرت مند خواتین نے اپنے عقیدہ و عمل، عفت و عصمت اور دین و ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں۔ تاریخ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلامی مجاہدین کے ساتھ ساتھ دین کی حفاظت کے لیے، عظمت قرآن کے تقدس کے لیے، ایمان کے تقدس کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہمارے اسلامی مجاہدات نے بھی ڈھیر ساری قربانیاں دی ہیں۔ کیا آپ کربلا کا خونی منظر بھول گئیں جہاں پیارے حسین نے اپنی گردن کٹوائی ہے؟ وہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیاری بیٹی حضرت مولا علی مشکل کشا کی پیاری شہزادی حضرت زینب نے بھی کم قربانیاں نہیں دی ہیں۔ اسی طرح سیدہ شہر بانو اور ام رباب نے کم خدمات انجام نہیں دی ہیں، بلکہ ان پاک باز ماؤں نے دین و سنت کے لیے ایسی عظیم قربانیاں دی ہیں جنہیں زمانہ صبح قیامت تک یاد رکھے گا۔ ماں کی ممتا اور اس کی اٹوٹ محبت کی داستان کون نہیں جانتا، مگر وہرے خاندان نبوت کی مقدس اور عفت مآب مائیں تحفظ دین و سنت اور تقدس پرچم اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے اپنے نو نہالوں اور مقدس شہزادوں کو شہادت کا دلہا بنا کر میدان کرب و بلا میں بھیجتی نظر آتی ہیں۔ اپنے جگر پاروں کی لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑتا دیکھ کر بھی اللہ کی رضا پر راضی نظر آتی ہیں، اور زبان پر یہ کلمات رقص کر رہے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے دین کی پاسبانی کے لیے ہمارے لعلوں کی قربانی قبول کر لی ہے۔
کاش ہر مسلم سمجھ جاتا یہ آسانی کے ساتھ، نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ۔ مختصر یہ کہ اسلامی بہنوں اور ماؤں نے نہ صرف یہ کہ اپنے جان و مال کی قربانیاں دی ہیں، بلکہ اپنی آل و اولاد کو بھی راہ مولا میں قربان کر دیا ہے۔ ابر رحمت ان کی مرقد پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ اسلام میں کیسی کیسی باعظمت اور کامیاب ترین خواتین گزری ہیں۔ اگر اس بات کا اندازہ لگانا ہو تو تاریخ کا مطالعہ کیجیے، آپ کو خواتین اسلام کے حیرت انگیز کارنامے چمکتے ملیں گے۔ ان مقدس خواتین نے اپنی علمی کارناموں سے اور بے مثال قربانیوں سے ایک دھوم مچا دی تھی، اور دنیا ان کی عظمت کا اعتراف کرنے پر مجبور نظر آتی تھی۔ چنانچہ لیجیے ایک ایسی ہی عظیم خاتون کا واقعہ ملاحظہ فرمائیے، جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت سلامہ علیہ الرحمہ تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے اللہ، جو عورت جنت میں میری ساتھی اور میری رفیق ہوگی اسے مجھ کو دکھا دے۔ چنانچہ خواب میں بشارت ہوئی کہ اے ابراہیم، تمہاری رفیقہ جنت سلامہ نامی ایک عورت ہے جو فلاں مقام میں بکریوں کا ریوڑ چرا رہی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادھم وہاں پہنچے، دیکھا واقعی ایک عورت بکریاں چرا رہی ہے۔ آپ نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام یا ابراہیم بن ادھم۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے جب اپنا نام ان کی زبان سے سنا تو چونک گئے اور فرمایا، اے عورت، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرا نام ابراہیم بن ادھم ہے؟ وہ بولی کہ اے حضور، جس نے آپ کو یہ اطلاع دی کہ میں آپ کی جنت کی ساتھی ہوں، اسی نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ آپ ابراہیم بن ادھم ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم سلامہ نامی عورت کے کشف و کرامت کی قوت سے بہت متاثر ہوئے اور پھر فرمایا، اے سلامہ، مجھے کوئی نصیحت کر۔ اس نے کہا، اے ابراہیم بن ادھم، راتوں کو جاگا کیجیے اور تہجد پر ہمیشگی برتیے، اس لیے کہ رات کا قیام، رات کی عبادت اور نماز تہجد بندے کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو راتوں کی نیند چھوڑ دیجیے اور یاد الہی میں مست رہیے۔ گویا وہ کہہ رہی تھی، مسرت کی تمنا ہے تو غم کی انتہا کر دے، ستارے ڈوب کر کرتے ہیں انوار سحر پیدا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ذرا اندازہ کیجیے کہ ہماری اسلامی مائیں کس قدر عبادت شیار، تہجد گزار اور عابدہ زاہدہ ہوتی تھی۔ نیز ہماری ان مقدس اور باغیرت خواتین اسلام کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم جیسے عظیم بزرگ ان سے نصیحت کی درخواست کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا مقام تھا حضرت سلامہ کا کہ حضرت ابراہیم کے بغیر بتائے حضرت ابراہیم بن ادھم کا نام بتا دیا۔ گویا آپ فنا فی اللہ کی منزل پر فائز تھی کہ حجابات آپ سے اٹھا لیے گئے تھے اور غیبی علوم کے دروازے آپ پر کھول دیے گئے تھے۔ لہٰذا مجھے کہہ لینے دیجیے کہ حضرت سلامہ کے علم و کمال اور غیب دانی کا یہ عالم ہے تو مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے علم و کمال اور غیب دانی کا عالم کیا رہا ہوگا؟ جب ان کے تقوی اور پاکیزگی کا یہ عالم ہے تو سیدہ کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم کیا رہا ہوگا؟ جب ان کی عبادت کا یہ عالم ہے تو ان کی عبادت کا عالم کیا رہا ہوگا؟ سچ کہا کسی کہنے والے نے، اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ اب آپ کی یہ خادمہ عرض کرنا چاہے گی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت کا دعویٰ کرنے والیوں، یہ ہماری اور تمہاری کیسی محبت ہے کہ دعویٰ تو کرتی ہو مگر ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتی ہو، شوہروں کی خدمت نہیں کرتی ہو، بھائیوں کی تعظیم نہیں کرتی ہو، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتی ہو، چغلی اور غیبت سے باز نہیں آتی ہو، حرام کاری سے بچتی نہیں ہو۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ آج ہماری ماں اور بہنوں کو گالی تو خوب آتی ہیں مگر انہیں نعت پڑھنا نہیں آتا، گیت تو خوب گانے آتے ہیں مگر صحیح سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، لعن و طعن تو خوب کرنا آتا ہے مگر بچوں کو اسلامی تعلیم و تربیت دینا نہیں آتا، روزی کی تو خوب فکر ہوتی ہے مگر آیت الکرسی کی فکر نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین اسلام، اب میں آپ کو ایک انوکھا واقعہ سنانا چاہتی ہوں تاکہ ہماری خواتین کو عبرت اور نصیحت حاصل ہو۔ لہٰذا کچھ دیر اور جی لگائیے اور ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، ایک مرتبہ دہلی میں کچھ لوگ حضرت شیخ نظام الدین الموید رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور عرض کیا، حضور،
دہلی میں آج کئی روز سے بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، لہٰذا بارش کے لیے دعا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت شیخ نظام الدین ممبر پر چڑھے اور اپنی والدہ کے دامن کا ایک پرانا کپڑا بغل سے نکال کر ہاتھ میں رکھا اور یوں دعا کی، اے پاک پروردگار عالم، اس کپڑے کی حرمت کے طفیل جس پر ہرگز کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی ہے، بارش برسا دے۔ چنانچہ اتنا کہنا تھا کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور ہر علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم خواتین، دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نیک بندی کے پرانے کپڑے کے وسیلے سے بارش برسا دی، تو اندازہ لگائیے کہ جس مقدس خاتون کا کپڑا اتنا عظمت والا ہے، وہ خاتون کتنی عظمت والی رہی ہوں گی۔ اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب نیک بندی کا کپڑا وسیلہ بن سکتا ہے تو ہمارے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسیلہ کیوں نہیں بن سکتی ہیں؟ حضرت رابعہ بصریہ کو وسیلہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ غوث اعظم بڑے پیر وسیلہ کیوں نہیں بن سکتے؟ خواجہ غریب نواز اور حضور مخدوم بہار کو وسیلہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ ضرور بنایا جا سکتا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ وسیلے کے بغیر نہ خدا مل سکتا ہے نہ مصطفیٰ مل سکتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے اور خوب کہا ہے، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ محترم ناظرین اسلام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ثواب کی نیت سے اسے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل بیوٹی آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔